محمد وآل محمد صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واصحابہ المنتجبین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صلوات پڑھی مل کے محمد و عزیزان محترم، علماء کرام، مفتیان اعظام، تمام نعت خواں حضرات، پاکستانی کونسلیٹ کے مہمان اور جتنے ہمارے یہاں عاشقان رسول تشریف فرما ہیں، ان سب کی خدمت میں ولادت بسعادت وجہ تخلیق کائنات پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ صلی اللہ محمد آپ حضرات نے یہاں پر آ کر اس عظیم عبادت میں شرکت فرمائی۔ یہاں پر ہمارے علماء کرام نے، نعت پڑھنے والے تمام حضرات نے خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اب یقینی بات ہے کہ محفل اور یہ سیرت النبی پر یہ ذکر اب تمام ہونا باقی ہے۔ عزیزان محترم، جیسے کہ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ ایسا ذکر ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس ذکر کو کرنے والے نے فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اب اس سے بڑا کوئی ذکر ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ حد کی بات کریں گے، علماء کرام نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی توصیف اور تمجید کے لیے، فضائل کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کر سکتا۔ اس لیے عزیزان محترم کہ ہم نے دیکھا معراج کے موقع پر عرش میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں سید الملائکہ حضرت جبریل آ کر ٹھہر جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاتا ہوں تو میرے پر چل جائیں گے۔ کون؟ جبرائیل، تمام ملائکہ کے سردار ہیں۔ تو جہاں ملائکہ کے سردار کے عروج اور کمالات کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی نہیں بلکہ آپ کی نالین کی حد شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انتہا تو کوئی بھی نہیں جان سکتا، اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ کیسے سمجھ میں آئے کہ اللہ کا رسول تمام عالمین کے لیے رحمت ہے؟ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ عالمین کہتے کسے ہیں۔
آپ جانتے ہیں عزیزان محترم عالمین کے معنی کیا ہیں؟ علماء کرام تشریف فرما ہیں، عالم ایک دنیا کو کہتے ہیں، عالمین بہت ساری دنیا ہیں، ہمیں نہیں معلوم کتنی دنیا اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے، لہٰذا ہم کیسے سمجھیں کہ آپ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے آپ کو؟ تو عزیزان محترم میں نہیں جانتا کہ عالمین کی حد کتنی ہے، بس اتنا جانتا ہوں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں۔ تو جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت جائے گی وہاں وہاں حبیب کی رحمتیں جائیں گی۔ عزیزان محترم یہ ہے عالمین کی رحمت۔ اب دیکھیے عزیزان محترم یہ سوچتے ہیں کہ ہر چیز ہی رحمت ہے، پانی رحمت، بارش ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ نعمت ہے، تمام کی تمام یہ رحمتیں ہیں۔ ہم کیسے سمجھیں جب یہ سب عالمین کے لیے رحمت ہیں؟ تو میں کہوں گا عزیزان محترم یہاں اس جشن کا عنوان بھی دیا گیا ہے وجہ تخلیق کائنات، تو کیونکہ یہ ساری رحمتیں ہیں، دنیا میں ایک ایک نعمت ہمارے لیے رحمت ہے، ہر چیز ہمارے لیے رحمت ہے، نعمت ہے۔ عزیزان محترم یہاں پر آ کر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ساری چیزیں بھی رحمت ہیں اور اللہ کا حبیب نبی آپ بھی رحمت ہیں، تو فرق کیا ہوا؟ سب رحمتیں ہیں، تو فرق یہ ہے کہ پروردگار عالم نے فرما دیا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے حبیب اگر آپ نہیں ہوتے نہ سورج کی تخلیق ہوتی نہ چاند کی تخلیق ہوتی، یہ تمام عالمین، یہ تمام کائنات یہ صدقہ ہے آپ کے وجود بابرکت کا۔ بے شک بے شک یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سیدی مرشدی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، نبی کی غلامی میں موت بھی قبول ہے، نبی کی غلامی میں موت بھی قبول ہے۔ عزیزان محترم یہاں سے آگے بڑھے گی بات اور بہت ہی مختصر تقریر ظاہر ہے، اس کے بعد دعائیہ کلمات 5 منٹ آپ کی زحمت، اور اس کے بعد یہ تقریباً یہ محفل اپنے اختتام پر کی طرف ہے۔ عزیزان محترم دیکھیے کہ ہم کیسے اس عظمتوں کو سمجھیں کہ نبی کی شان میں اتنی عظمتیں بیان کی گئی۔ ابھی علماء کرام نے آپ کی خدمت میں فرمایا کہ اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی حمد کرتے ہیں، تو اس میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، تقصیر بھی ہو سکتی ہے، کمی اور اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر آ کر ہمیں ایک مرتبہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو عظیم کہہ دیا تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے علم کے مطابق تو عظیم ہو لیکن حقیقت میں عظیم نہ ہو، اس سے بڑی بڑی ہستیاں موجود ہوں، لیکن یہاں پر پروردگار عالم فرما رہا ہے، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا سورہ قلم کی آیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ اب یہ بلندی کتنی ہے عزیزان محترم؟ عظیم یعنی اخلاق کی عظمتوں پر فائز ہیں۔ اب یہ عظیم کو ہم کیسے پہچانیں کہ عظیم کیا ہے؟ عزیزان محترم ابھی ذکر کیا ہمارے محترم عالم دین نے، مفتی صاحب نے ایک خوبصورت جملہ کہا کہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں ہم سیرت نبی کو، فضائل و کمالات کو، صرف یہ سمجھ لیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کی شخصیت کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائیں گے کہ مولا نے خود فرما دیا ہے انا عبد من عبید محمد، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ خود سمجھ جائیے جب غلام کی عظمت ایسی ہیں تو پھر آقا کی عظمت کیسی ہوگی؟ بس یہی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں عزیزان محترم، جب مولا کائنات سے جب سوال کیا گیا کہ یہاں پر عظیم سے مراد کیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کی عظمتوں پر فائز ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے سمجھانے کے لیے فرمایا، ظاہر ہے قرآن کے ذریعے ہی یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا
قلیل کہ یہ قرآن فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے کہہ دیا ایک حبیب کہہ دیجئے یہ دنیا کی لذتیں یہ دنیا کی نعمتیں بہت ہی کم ہیں بہت ہی کم ہیں اور اتنی کم ہونے کے باوجود دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو گن نہیں سکتے عزیزان محترم جو قلیل نعمتیں ہیں اس کو جب ہم شمار نہیں کر سکتے تو نبی کے بارے میں قلیل نہیں کہا نبی عظیم ہے یعنی اسراف کی عظمتوں پر فائز ہے جب قلیل کو نہیں سمجھ سکتے تو عظیم کو کیسے سمجھیں گے رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عزیزان محترم جب قلیل کو ہم گن بھی نہیں سکتے تو پھر عظیم کو کیسے سمجھیں گے یہی تو وجہ ہے کہ قرآن میں کہ نبی کے ساتھ جو چیز منسوب ہو جاتی اس طرح عزیزان محترم اس کو شرف اور کمالات حاصل ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے ابھی ہم سبھی جانتے ہیں آخری نبی کا مرتبہ ہے سید الانبیاء